قد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قابل صد احترام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل اور اس کی توفیق سے 29ویں پارے میں آج ہم سورۃ الدہر کا آغاز کریں گے۔ یہ جو سورۃ الدہر ہے اس کا ایک اور نام بھی قرآن مجید میں بعض نسخوں میں لکھا ہوا ملتا ہے جس کا نام سورۃ الانسان ہے۔ تو سورۃ الانسان اور سورۃ الدہر ان دونوں ناموں سے اس سورت کو یاد کیا جاتا ہے، اور یہ دونوں نام بنیادی طور پر اس کی پہلی آیت کے اندر ہی موجود ہیں، دہر کا لفظ بھی اور انسان کا لفظ بھی۔ جیسے ہم اس پارے کی 29 پارے کے آغاز سے دیکھ رہے ہیں کہ یہ پورا قرآن جو ہے یہ بڑے رکوعوں سے اب چھوٹے رکوعوں کی طرف جا رہا ہے۔ پہلے صورتیں وہ تھیں جو 3 رکوعات پہ تھیں، ان کے پورے سیٹ تھے، پھر 2 رکوعات والی یہ صورتیں ہیں، پھر جب ہم 30ویں پارے میں داخل ہوں گے تو اس میں ایک رکوع کے اوپر مضامین چلے جائیں گے، اور یہ جو آخری قرآن ہے یہ حضور کے اوپر مکے کے دور میں اولین دور میں جو ہے وہ نازل ہوا ہے۔ اس کے جو مضامین ہیں وہ توحید و رسالت اور آخرت کا اس بات ہے۔ یہ جو سورۃ الدہر اور سورۃ الانسان ہے اس کا جو مرکزی موضوع ہے اس کے پیچھے بھی لاجک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد انسان کو دوبارہ زندگی دینے پر قادر ہے، اور اللہ نے اس انسان کو بے مقصد پیدا نہیں کیا بلکہ اس کے پیچھے جزا اور سزا کا پورا فلسفہ ہے۔ جو نیک عمل کرے گا اس کو جزا ملے گی، جو برا عمل کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ اس کی 31 آیات ہیں اور یہ 2 رکوعات کے اوپر ہی مشتمل ہے۔ اس میں بنیادی طور پر جو پہلا استدلال ہے وہ یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے کہ مرنے کے بعد اس کو دوبارہ زندگی ملنا بڑی مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ایک وقت وہ بھی تو تھا جب اے انسان تو کچھ بھی نہیں تھا۔ جو انسان کا آغاز ہے اس کا بیان قرآن نے نطفہ سے اور ایک قطرے سے بیان فرمایا کہ ایک قطرہ تھا انسان اور اس کا کوئی نام و نشان بھی نہیں تھا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس کو انسانیت کا شرف بخشا اور اس کے اندر سننے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کی۔ اب یہی انسان اس کو زیبا نہیں ہے کہ یہ کہے کہ میں مرنے کے بعد دوبارہ اٹھ نہیں سکتا۔ تو انسان کو حقیقت میں اس کی اصل حقیقت بتلائی گئی ہے۔ بڑا سادہ ترجمہ ہے اس کا، اور ہماری حقیقت سے اللہ نے ہمیں آگاہ کیا ہے، ہماری محتاجی اور بے بسی کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذکورا۔ حل یہ جو ہے بعض اوقات یہ استفہام کے لیے آتا ہے، انٹروگیشن کے لیے، اس کا معنی کیا ہوتا ہے، اور بعض اوقات جو ہے اس کا معنی تاکید ہوتا ہے۔ تو بعض مفسرین نے اس کا معنی سوالیہ انداز میں کیا ہے، بعض نے اس کا معنی تاکید کے انداز میں کیا ہے، اور جو دونوں مفہوم ہیں وہ اس کے اوپر فٹ آتے ہیں۔ حل عطا علی الانسان، اگر اس کا تحقیق اور تاکید ایمفسائز کرنے والا معنی مراد لیں تو پھر اس کا معنی ہوگا بے شک۔ حل بے شک، عطا گزرا ہے، علی الانسان انسان پر، حین من الدہر زمانے میں سے ایک ایسا زمانہ بھی گزرا ہے، لم یکن شیئا مذکورا، لم یکن نہیں تھا یہ انسان، شیئا کوئی بھی چیز، مذکورا جو قابل ذکر ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے اس انسان پر ایک ایسا وقت بھی گزارا ہے جب یہ کوئی قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا۔ ایک اس کا مفہوم یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ایک وقت انسان پہ ایسا بھی گزرا ہے کہ جو اس کا ذکر ایسا بھی نہیں ہے کہ قابل ذکر ہو، یعنی بعض اوقات ہم یہ سمجھتے ہیں، اور ایک فطرت انسانی ہے کہ میاں بیوی کے ملاپ سے بچے پیدا ہوتے ہیں، لیکن بچے اس بات کو تو نہیں بیان کر سکتے کہ میرے ماں باپ نے انٹر کورس کیا اور یوں جو ہے وہ ڈسچارج ہوا میل اور فیمیل اور پھر انسان پیدا ہوا۔ ایک اس کا مفہوم یہ انسان کے اوپر ایک ایسا وقت بھی گزرا ہے جب یہ ایسی چیز بھی نہیں تھا کہ ذکر کرنے کے قابل، جیسے ہم ذکر فطرتاً نہیں کر سکتے بعض اوقات، حالانکہ اتنی بڑی ریئلٹی ہوتی ہے جس کا کوئی انکار ہی نہیں کر سکتا۔ تو لم یکن شیئا مذکورا کے دونوں معنی۔ بے شک انسان کے اوپر ایک ایسا زمانہ گزرا ہے کہ وہ کوئی قابل ذکر چیز نہیں تھا، اور پھر
انا خلقنا الانسان من نطفۃ امشاج، انا بے شک ہم نے، خلقنا ہم نے ہی پیدا کیا۔ یہ انا کا جو کھینچا ہوا الف ہے اس کا معنی بھی ہم ہے، اور خلقنا میں جو کھینچا ہوا نون اور الف ہے اس کا معنی بھی ہم ہے، یہ تاکید کے لیے۔ بے شک ہم ہی نے پیدا کیا ہے الانسان، انسان کو، من نطفۃ، ایک نطفہ سے، امشاج جو مخلوط نطفہ ہے، ایک مخلوط ملے جلے نطفے اور قطرے سے ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اس کے بھی دو تین معنی مفسرین نے ذکر کیے۔ ملا جلا ہوا جو نطفہ ہے اس کا مطلب کیا ہے کہ جب میل اور فیمیل دونوں انٹرکورس کرتے ہیں تو نطفہ ملتا ہے، وہ جو ملاپ ہے اس سے حضرت انسان کی، میری اور آپ کی تخلیق ہوتی ہے۔ تو ایک اس کا معنی یہ ہے کہ ملتا جلتا نطفہ، یعنی میل اور فیمیل کے سپرم ملتے ہیں اور اس سے انسان بنتا ہے۔ اور اس کا دوسرا مفہوم یہ ہے کہ یہ جو نطفہ ہے ملا جلا ہے، یعنی اس ایک نطفے سے پورا انسان تخلیق پاتا ہے، اور نطفہ اس کے اندر ایسے کانٹینٹس اللہ نے رکھے ہیں کہ اسی سے انسان کی بونز بنتی ہیں، اسی سے انسان کے مسل بنتے ہیں، اسی سے پورا انسان ترتیب پاتا ہے، اور ایک پوری کائنات اور پورا جہان اس انسان کے اندر موجود ہے۔ اس کی آنکھیں، ناک، کان، دانت، بال، پورا ایک ایک اس کا رونگٹا اسی نطفے سے تخلیق پاتا ہے۔ تو امشاج جو ہے یہ بھی بڑے وسیع معنی کے اندر ہے کہ ہم نے ملے جلے نطفے سے پیدا کیا، یعنی میل فیمیل کا نطفہ مل گیا۔ دوسرا مطلب یہ ہے مخلوط نطفہ جس کے کانٹینٹس اتنے ملٹیپل ہیں کہ جس سے ایک انسان جو پورا عالم ہے وہ تخلیق ہو جاتا ہے۔ اور نبتلیہ، اور یہ جو مخلوط نطفہ ہے ہم نے اس کو پیدا اس لیے کیا ہے، نبتلیہ، یہ جو لفظ ہے اس کو ہم اردو میں بھی بعض اوقات استعمال کرتے ہیں، اس کا معنی ہوتا ہے مبتلا ہونا۔ انسان کے بارے میں خوشی میں مبتلا ہونے کا ہم ذکر نہیں کرتے کہ یہ بندہ خوشی میں مبتلا ہو گیا، بلکہ ہم کہتے ہیں اس کو خوشی حاصل ہوئی۔ جب مبتلا کی بات کرنی ہو تو ہم اس کی پریشانی کو ذکر کرتے ہیں، یہ بندہ پریشانی میں مبتلا ہو گیا۔ تو جو مبتلا کی روٹ ہے اور نبتلی ہے کی روٹ ہے یہ ایک جیسی ہے۔ یہ ایسا انسان ہے اور ایسے نطفے سے پیدا ہوا ہے جس کو ہم نے گوندا ہے ہر قسم کی مصیبت میں، پریشانی سے، تاکہ یہ نکلے تو اس کے اندر پوری برداشت کا جو مادہ ہے وہ موجود ہے۔ نبتلی ہے، ہم اس کو آزمائیں، فجعلناہ سمیعا بصیرا، فا کا معنی پھر، جعلناہ ہم نے اس انسان کو بنایا ہے، سمیعا سننے والا اور بصیرا دیکھنے والا۔ یہ دونوں منزلیں ہیں سر، ایک منزل ہے جب یہ قابل ذکر چیز بھی نہیں ہے، اور دوسری اس کی جو نکر ہے وہ ہے کہ اب یہ سمیع و بصیر ہے، یہ سننے والا ہے اور دیکھنے والا ہے، یعنی نہ ہونے سے ہونا اور ہونے سے پھر اتنا کمال بخشا کہ اس کو فہم دے دیا، شعور دے دیا، یہ سننے اور دیکھنے کے قابل ہے۔ آج دنیا روبوٹک نظام میں جتنی بھی آگے چلی گئی ہے، جو انسان کے اندر سینس اور شعور ہے وہ پیدا نہیں کر سکی، اور قرب قیامت میں شاید قیامت آنی تب ہے کہ جب انسان اتنی اللہ کی خدائیت میں مخل ہو جائے گا کہ وہ شاید سمیع و بصیر چیز بھی پیدا کر سکے، لیکن ایسا پاسبل نہیں ہے۔ سمیع و بصیر ہونا اور بنانا یہ اللہ کی صفات میں سے۔ اب یہاں ایک اور مسئلہ بھی دیکھیں، انسان سمیع و بصیر ہے، اور قرآن مجید کو بھی دیکھیں تو اللہ تعالیٰ بہت ساری جگہوں پر فرما رہا ہے کہ اللہ بھی کون ہے؟ سمیع و بصیر۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ خود بذات خود سمیع و بصیر ہے، اور انسان کی جو سماعت اور بصارت ہے یہ اللہ کی عطا سے ہے۔ اور یہی مسئلہ بہت سارے اختلافی مسائل کے اندر ایک نکلتے ہوئے حل کی طرف اشارہ ہے کہ اللہ کے بندوں اور مخلوق میں جتنی صفات ہیں وہ اللہ کی عطائی ہیں۔ انبیاء میں، اولیاء میں، انسانوں میں جو صفات ہیں جو اللہ اور بندے میں مشترک ہیں، ان میں اصل فرق یہ ہے کہ اللہ کی ذاتی ہیں اور انسانوں کی اللہ کی عطا کی ہوئی ہیں۔ خواہ وہ علم ہو، علم غیب ہو، کوئی بھی استمداد والا معاملہ ہو، اللہ کا ذاتی ہے اور انسانوں کا جو ہے وہ عطائی ہے، ان کو اللہ نے یہ عطا کیا ہے۔ اب یہ جو اس کا سمیع و بصیر ہونے تک کی منزل ہے یہ فضول تو نہیں ہے، اس کا ایک تقاضا ہے۔ اگر پہلے یہ قابل ذکر چیز بھی نہیں تھا، اب قابل ذکر چیز ہے، تو یہ ایسے ہی ہے، اس کا کوئی فائدہ بھی ہے، فائدہ ہے، اس کا مقصد بھی ہے۔ وہ کیا ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان میں شکر کرنے والا کون ہے اور ان میں احسان فراموش کون ہے۔ انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا۔ انا
اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے انا، بے شک ہم نے، ہدینا، یہاں بھی وہی فلسفہ ہے، انا کا نون الف بھی کھینچ کے پڑھنا ہے اور جو ہدینا کا نون کھڑی زبر ہے یہ بھی کھینچ کے پڑھنا ہے، دونوں کا معنی ہم ہے۔ اللہ تعالیٰ کا دو لفظوں میں خود کو ریپریزینٹ کرنا یہ تاکید کے لیے ہے۔ آپ ترجمہ دیکھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا اردو ترجموں میں اس کے اندر ایمفسائز ہے، ہم نے ہی ہدایت دی، ہاں ایک ہے ہم نے ہدایت دی، ایک ہے ہم نے ہی ہدایت دی، انا ہدیناہ، ہم نے ہی اسے ہدایت دی، یعنی راستہ دکھایا۔ ہدایت کا معنی ہے راستہ دکھانا، السبیل راستہ، ہم نے اس کو راستہ دکھایا۔ اما شاکرہ، اب اس کی مرضی ہے، چاہے تو شاکرہ شکر کرنے والا بنے، و اما کفورا، اور یہ اگر چاہے تو انکار کرنے والا بنے، احسان فراموش بن جائے۔ کتنا بڑا اللہ کا احسان ہے کہ اس نے انسان کے استحقاق کے بغیر مجھے اور آپ کو یہ صلاحیتیں دی ہیں۔ اب پہلا جو اس کا مقصد ہے وہ یا تو شکر گزار بندے کا بننا ہے یا پھر احسان فراموشی کا اظہار ہے۔ اب جو پہلا بندہ ہے اس کی جزا اچھی ہے، اور جو دوسرا بندہ ہے کفورا، اس کی سزا بڑی بری ہے۔ دونوں کو اللہ نے ذکر کیا۔ انا اعتدنا للکافرین سلاسل واغلالا وسعیرا، انا، اس کے اوپر مزید مادہ آ گئی ہے، بہت لمبا کر کے پڑھنا ہے اور تاکید بھی ہے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے ہی تیار کر رکھا ہے، للکافرین، کافروں کے لیے، دو اوپر لفظ سے، اما شاکرا و اما کفورا۔ اور قرآن بعض اوقات ایسا کرتا ہے، اس کو ہم اپنی زبان میں لف نشر مرتب اور غیر مرتب کہتے ہیں، کہ جیسے سیکوینس سے دو جملے آئے اسی کے بعد اسی سیکوینس سے ان کے نتائج بھی ہوں تو یہ لف نشر مرتب ہوتا ہے، یہ بھی بلاغت کا اصول ہے۔ اور اگر پہلے جملے اور ترتیب سے ہوں، ان کے کنسیکوینسز اور ترتیب سے ہوں، الٹ ہو جائیں، تو یہ بھی بلاغت کا ایک اصول ہے۔ تو یہاں چاہیے یہ تھا کہ اللہ نے پہلے یہ کہا کہ میں یہ جانچ لوں کہ شکر کرنے والا کون ہے، اب آگے شکر کرنے والوں کے لیے اچھا انجام بیان ہوتا، لیکن ایسا نہیں ہوا، بلکہ جس کا ذکر بعد میں تھا کفورا، اس کا انجام پہلے ذکر کیا ہے۔ تو یہ جو ہے یہ تاکید کے لیے ہے کہ یہ بندے تو غور سے سن لینا جو میرا کفر کرتے ہیں، تاکہ ان کا انجام بڑا برا ہونے والا ہے۔ انا اعتدنا، بے شک ہم نے تیار کر رکھی ہیں، للکافرین، کفار کے لیے، سلاسل، زنجیریں تیار کر رکھی ہیں، واغلالا، اور گلے میں ڈالنے کے لیے طوق اور بوجھ ان کے لیے تیار کر رکھا ہے، وسعیرا، اور ان کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہم نے تیار کر رکھی ہے۔ اچھا، اس کو اگر سمجھنا ہو تو آج دیکھیں مجرموں کو جو ہے وہ لگائی جاتی ہیں ہتھ کڑیاں، جو بڑے مجرم ہوں ان کو بیڑیاں ڈال دی جاتی ہیں، یہ اس دنیا کی چھوٹی سی مثال ہے مجرموں کے لیے، ان کو قید کر دیا جاتا ہے، اس کے اندر ان کو سزائیں دی جاتی ہیں۔ اسی کے اوپر ہی مرتب کر لیں کہ دوزخ میں بھی اور جو برا انجام ہے وہ بھی ایسے ہی، بعض کو ہتھکڑیاں لگی ہیں، بعض کو جناب بڑی سزا قید بامشقت ہوئی ہے، اور بڑے چھوٹی چھوٹی کوٹریوں میں رکھا گیا ہے۔ قیدی جب آتے ہیں باہر تو بیان کرتے ہیں ہمیں اتنی سخت سزا دی گئی، سردیوں میں ایسے ہمیں آزمایا گیا، گرمیوں میں ایسے ہمیں تاکید، تو یہ ساری باتیں یہاں پر موجود، یہی ایک چھوٹی سی مثال ہے جو آخرت کے حوالے سے پہلے بیان کر دی گئی ہے۔ ہم نے تیار کر رکھی ہیں کافروں کے لیے سلاسل، زنجیریں، واغلالا، اور طوق گلے میں ڈالنے والے، وسعیرا، اور بھڑکتی ہوئی آگ۔ یہ بعض جرموں کی بعض سزائیں ہیں۔ مثلا ایک حدیث شریف میں، جو بندہ دنیا میں کسی بندے کی زمین ہتھیاتا ہے اور اس کے اوپر قبضہ ناجائز کرتا ہے، قیامت والے دن وہ اس کے گلے کا طوق بن جائے، تو اس جرم کی یہ سزا ہے۔ بعض جرموں کے لیے جو ہیں وہ زنجیریں ہیں، بعض جرموں کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ ہے، تو بہت سارے جرم ہیں تو بہت ساری سزائیں بیان کر دی۔ اب اس دوسرا انجام جو شکر کرنے والے ہیں، ان الابرار یشربون من کاس کان مزاجھا کافورا، انا کا معنی پورے قرآن میں تاکید کے لیے، بے شک، ویریلی، یقین جانو، الابرار، جو نیک لوگ ہیں، یشربون، وہ پئیں گے، شارب یشرب کا معنی ہے پینا، اسی سے نکلا ہے شراب، بہت زیادہ جو پی جائے، تو ان الابرار، بے شک نیک لوگ، یشربون، پئیں گے، من کاسن، ایسے پیالوں سے، کان مزاجھا کافورا، کہ جن کے اندر کافور کی آمیزش ہوگی۔ ذہن میں سوال پیدا ہوا کافور کیا ہے؟ ساتھ ہی قرآن نے ذکر کر دیا عینا، یہ ایک پورا چشمہ ہے، یعنی
چھوٹا سا سوال یہ بھی سامنے آیا اور جواب کہ جنت کے کچھ چشمے ہیں تو ان کا کوئی نام، تو جنت کے چشموں کا ایک نام کیا ہے؟ کافور۔ جنت کا ایک چشمہ جو ہے وہ کافور ہے۔ عینا، یہ ایک چشمہ ہے، یشرب بہا عباد اللہ، یشرب پئیں گے، بہا اس سے، عباد اللہ اللہ کے بندے پئیں گے۔ اور ایک ہے پینا، ایک ہے اپنی مرضی سے کسی کو پلانا بھی، اگلا ذکر اس کا ہے یفجرونہا تفجیرا۔ یہ جو اب ہم نے نماز پڑھی ہے یہ کون سی ہے؟ فجر کی ہے۔ تو فجر کا ایک خاص تناسب ہے کہ جب پو پھوٹتی ہے، سحری کا ٹائم جاتا ہے تو فجر آ جاتی ہے، پھوٹنا۔ تو یہ جو چشمہ ہوگا کافور کا، اس سے پھر جہاں چاہیں گے جنتی وہ اپنے لیے، جیسے کوئی ایک الگ سے کنیکشن کروا لیتا ہے، وہ اپنی مرضی سے اپنا کنیکشن بھی کروا سکیں گے۔ یفجرونہا تفجیرا، یفجرونہا وہ اس کو بہا کے لے جائیں گے، نکال کے لے جائیں گے، تفجیرا جہاں بھی اس کو بہا کے لے جانا چاہیں گے، یہ اس کا مفعول مطلق ہے، وہ اس کو بہا کے لے جائیں گے۔ اب قرآن نے اگلی جو آیات ہیں طویل آیات میں، ان میں وہ وجوہات بیان ہوئی ہیں جن وجوہات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان بندوں کو جنت میں جگہ عطا فرمائے گا، وہ انشاءاللہ ہم ایک ہی نشست میں پڑھیں گے کہ جنت میں جانے کے اسباب کیا ہیں، بندہ ان چشموں سے فیض یاب کیسے ہو سکتا ہے۔ اس کا پہلا جملہ سن لیں، آپ کا ذہن بن جائے، پھر اگلے درس میں یوفون بالنذر، یہ جب دنیا میں ہوتے تھے تو اس وقت یوفونا یہ وفا کرتے تھے، پوری کرتے تھے، بالنذر جو نظر مانتے تھے اس کو پورا کرتے تھے۔ تو یہ آگے وہ چیزیں بیان ہو رہی ہیں جو جنت میں جانے کے اسباب ہیں اور نیک لوگوں کے نیک اعمال ہیں۔ اس کو انشاءاللہ ہم ایک ہی نشست میں پڑھیں گے آگے، تاکہ ایک موضوع ہمارا پورا ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کا فہم ہم سب کو نصیب فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔